واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں حلال اور حرام کا جو تصور ہے، جائز اور ناجائز کا جو تصور ہے، وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ جو چیزیں انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے، انسان کے جسم اور اس کی روح کے لیے، انسان کی عقل و خرد کے لیے، انسان کے تمدن اور انسان کی سوسائٹی کے لیے مفید ہیں، وہ شریعت کی نظر میں جائز اور حلال ہیں، اور جو چیزیں مضر اور نقصان دہ ہیں، ان تمام حوالوں سے شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ ناجائز اور حرام۔ جب حلت و حرمت کا پروسیس چل رہا تھا، جب شریعت وارد ہو رہی تھی، جب اسلام اور دین ترتیب پا رہا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے یہ حلت و حرمت کے احکامات نازل ہو رہے تھے، چلتی ہوئی کچھ چیزوں سے روکا جا رہا تھا اور غیر موجود کچھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا تھا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ مرحلہ انتہائی نازک اور مشکل مرحلہ ہے۔ ایک چیز جو آپ کے معاشرے میں اور آپ کے گھر میں برسوں سے چلی آ رہی ہو، اچانک اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آج آپ نے اس چیز کو روک دینا ہے، تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایک چیز جو آپ کے رسم و رواج میں بالکل ناپید ہے ہی نہیں، اور حکم آ جائے کہ آپ نے آج سے اس کو کرنا ہے، یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے۔ اور یہ مشکل ترین مرحلہ وہ تھا جب شریعت نازل ہو رہی تھی، جب حلت و حرمت کا پروسیس چل رہا تھا، جب اللہ کے رسول روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز بیان کرتے تھے، جب چلتی ہوئی چیزوں کو روکنے کا عمل جاری تھا، جب غیر موجود چیزوں کا حکم دیا جا رہا تھا، یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ اس انتہائی مشکل مرحلے میں جس قوم نے کامیابی کے ساتھ گزرنا تھا، اس قوم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازل میں اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، دلوں کو غور سے گہرائی سے دیکھا، معلوم کیا، سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس دلوں کے مالک لوگوں کو میری جماعت صحابہ میں شامل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو ایک نئی شریعت دینی تھی، اس نئی شریعت پر عمل کرنے کے لیے انتہائی وسیع ظرف لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، انتہائی فرما بردار پاکیزہ دلوں کے مالک لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ ورنہ جو ہمارا حال ہے کہ ہم ایک حکم کو سن کر کیسے اس کو پس پشت ڈالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، عمل کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، تو ہمارے دل اس قابل تھے نہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے شریعت میں اولین نمونہ بننا تھا، اپنے عمل سے شریعت کو ہمارے سامنے قیامت تک کے لیے پیش کرنا تھا، ان لوگوں کو اللہ نے باقاعدہ منتخب کیا ہے، چنا ہے، ورنہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اب اسی مرحلے میں جب وقت آیا کہ اللہ ایک ایسی چیز کو حرام کر دے جو چیز انسانی سوسائٹی کو دیمک کی طرح کھاتی جا رہی ہے، جو انسانی تمدن کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، جو رشتوں کے تقدس اور اس کے ناموس کو پارا پارا کر رہی ہے، اس چیز کو حرام کرنے کا موقع آیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حلت و حرمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز بھی انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے، انسان کی تمدن اور سوسائٹی کے لیے، انسان کے جسم و روح کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوگی، شریعت اس کو حرام قرار دے گی۔ لیکن وہ چیز معاشرے میں اپنی جڑیں اتنی پیوست کر چکی تھی، اتنی سرایت کر چکی تھی کہ کوئی شخص بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو ہم شراب کہتے ہیں۔
یہ شراب دسترخوان میں باقاعدہ ایک آئٹم کے طور پر لازمی حصہ تھی. اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی. اس کے بغیر کسی کا لنچ مکمل نہیں ہوتا تھا, کسی کا ڈنر مکمل نہیں ہوتا تھا. یہ کھانے کا ایک لازمی عنصر تھی. لیکن اللہ نے اس کو جب حرام کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو معاشرے سے بالکل ناپید کرنے کا ارادہ کیا, تو اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق بڑا تدریجی انداز اختیار کیا. اللہ کو علم تھا کہ اچانک یہ منتخب لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن سکتی ہے, عام لوگوں کے لیے تو ہے. اچانک اگر کہہ دیا جائے کہ اس چیز کو چھوڑنا ہے تو یہ میری کائنات کے منتخب اور چنے ہوئے لوگوں کے لیے بھی بڑا امتحان ثابت ہوگی. اور اللہ نے اس امتحان میں ڈالنے سے بچانے کے لیے شراب کی حرمت کا بڑے تدریج کے ساتھ اعلان فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے ایک آیت اتاری, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. کھجور اور انگوروں سے جو کچھ تم حاصل کرتے ہو وہ دو چیزیں, ایک شراب ہے اور ایک اچھا رزق ہے. اس سٹائل کے ساتھ جب اللہ نے کھجوروں اور انگوروں کی پیداوار کا ذکر کیا تو اس اسلوب سے ہی بعض طبیعتیں سمجھ گئی تھیں کہ اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. تم دو چیزیں بناتے ہو, ایک اچھا رزق ہے اور ایک شراب ہے. رزق کے ساتھ اچھا ہونے کی صفت لگا دی اور شراب کو بغیر کسی صفت کے چھوڑ دیا, اس کا مطلب یہ کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کچھ سنجیدہ پاکیزہ اوصاف کی مالک طبیعتیں اس پہلی آیت کے نزول کے بعد ہی شراب کو چھوڑ بیٹھی. لیکن یہ شراب کی حرمت کا حکم تو نہیں تھا. اللہ نے کچھ عرصے کے بعد ایک اور حکم نازل فرمایا. جب کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑا تو ظاہر ہے کہ چمگویاں شروع ہو گئیں کہ بھئی اس آیت پہ تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے, آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے آیت اتاری کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے اے پیغمبر جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ فیہما اثم کبیر, ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں. لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اس کا نقصان اور اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑھ کر ہے. یہ دوسرا مرحلہ تھا شراب کے بارے میں. جب اللہ نے یہ آیت اتاری تو کچھ اور لوگ بھی سوچنے لگے, مزید کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا. تیسرا ایک اور موقع پیش آیا جس میں مغرب کی نماز سے پہلے ایک دعوت کا انتظام تھا. اس دعوت میں شراب بھی پی گئی. شراب پینے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوا. مغرب کی نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے. امام صاحب نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی اور لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑا اعبد ما تعبدون. مدہوشی کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے لا اعبدو کا لا چھوڑ دیا, معنی بالکل الٹ ہو گیا. لا اعبد ما تعبدون کا مطلب ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اے کافر ہو, میں ان کی عبادت نہیں کرتا. اور اب غلطی کے بعد اس کا مطلب بدل کے یوں ہو گیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں. پھر صحابہ کرام کو جو پیچھے تھے ان میں سے کسی کو سمجھ آ گئی کہ ایک غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو اللہ نے ایک تیسری آیت اتاری. شراب کی حرمت کی طرف جاتے ہوئے بڑے تدریجی انداز میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نشے کی حالت میں شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو. اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ آج یا کل اللہ ضرور اس شراب کی جڑیں کاٹنے والا ہے. کچھ مزید لوگوں نے بھی شراب کو چھوڑ دیا. پھر ایک دو واقعات پیش آئے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی. شراب پینے کے بعد ایک شخص نے نشے کی حالت میں بہت ساری بندھی ہوئی اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے. لڑائیاں شروع ہو گئیں. یہ ہوتی تھیں, معمول کا حصہ تھا, لیکن اب وہ لڑائیاں نوٹ ہونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر. یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح بیان, واضح حکم نازل فرمائیے تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے. اللہ نے اس کے بعد ایک لمبی 3 آیات اتاری ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, اور اس میں شراب کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا.
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا. سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا کہ رجسن یہ گندگی ہے، ایک گندا کام ہے شراب پینا. من عمل الشیطان یہ شیطان کا کام ہے، لہذا شیطان کی اتباع مت کرو. فاجتنبوہ پس اے ایمان والو اب حکم سن لو، واضح حکم آ گیا کہ اس سے آج کے بعد اجتناب کرو، گریز کرو. لعلکم تفلحون شراب سے گریز، پرہیز اور اجتناب ہی میں تمہاری فلاح ہے، اور اگر اس کو پیو گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے. نمبر 4 انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء شیطان چاہتا ہے کہ اس شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، بغض اور دشمنیوں کی بنیاد پیدا کرے. اس شراب کے بعد تمہارے درمیان نفرتیں پھیل جائیں گی. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اس شراب کے نشے کے نتیجے میں تم اللہ کے ذکر اور اللہ کی نماز سے رک جاؤ گے، غافل ہو جاؤ گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اتنے زیادہ اس کے مضرات اور نقصان جاننے کے بعد کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ یہ قرآن پاک نے اسلوب اختیار کیا. جب قرآن پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ شراب تمہارے درمیان عداوت، بغض اور نفرت کی بنیادوں کو جنم دے گا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو پہلی دفعہ کوئی کہہ رہا ہو. اللہ نے پہلی دفعہ حکم نازل کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے کئی مشاہدے کیے تھے، کئی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ کیسی چیز ہے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے. ایک جرمن طبیب کی میں ایک کتاب سے ایک جملہ ماخوذ ہے، عربی کی کتاب ہے. اس نے اس میں لکھا ہے کہ تم اگر شراب کی آدھی دکانیں ختم کر دو تو میں دنیا سے یا اپنے ملک سے جس خطے میں تم آدھی دکانیں ختم کر دو گے اس خطے میں آدھی جیلیں اور آدھے ہسپتال ختم کروا دوں گا. یعنی جرائم کا پورا نصف حصہ شراب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے. رأس کل فاحشہ ہر فحاشی کی جڑ یہ ہے. اور بدکاریوں کے بارے میں بڑے سروے ہوتے ہیں، سروے رپورٹس آتی ہیں دنیا میں، کس ممالک میں کتنا زنا بالجبر ہو رہا ہے اور کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں اور فحاشی کتنے عروج پہ جا رہی ہے. آپ ان کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی اکثر حصہ شراب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. خاص طور پر اللہ پاک نے رشتوں کے تقدس کے لیے بہت لمبی لمبی آیات اتاری ہیں. مثلا ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورہ نساء کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خواتین کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے بہت قریبی رشتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماحول میں، ہمارے تمدن میں احترام، حرمت، تقدس اور ناموس کی فضا کو رواج دینے کے لیے ہمارے بہت سارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے کہ اس کی طرف اٹھنے والی نگاہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ ہونی چاہیے. کسی کے دل و دماغ میں بھی یہ وہ رشتے ہیں جن کے بارے میں غلط سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک آیت اتاری کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. یہ رشتوں کا تقدس قرآن نے دیا ہے کہ بھتیجی بھی کوئی چیز ہے، بھانجی بھی کوئی چیز ہے، پھوپھی بھی کوئی چیز ہے، چچی بھی کوئی چیز ہے، ماں بھی کوئی چیز ہے، خالہ بھی کوئی چیز ہے. سارے رشتے گنوانے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ کبھی بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کا تعلق ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. یہ رشتے بڑے تقدس اور بڑے احترام کے مالک ہیں. اور شراب کی وجہ سے کثیر تعداد میں ایسے کیسز ریکارڈ پر ہیں
کہ شراب کے بعد محرمات کے ساتھ بدکاری سے بھی لوگ باز نہیں آتے. مرد و عورت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, باہم رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس شراب کی وجہ سے تعلقات کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, حدود کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, اور یہ شراب پھر ہر برائی کا راستہ کھولتی ہے. ایک صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو قید کیا, انتہائی نیک آدمی کو. قید کرنے کے بعد اس کے سامنے 4 جرائم رکھے, ایک مرد پیش کیا, ایک عورت پیش کی, خنزیر کا گوشت پیش کیا اور شراب پیش کی, اور پھر کہا کہ 4 کاموں میں سے ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یا شراب پیو گے, یا خنزیر کا گوشت کھاؤ گے, یا اس مرد کو قتل کرو گے, یا اس عورت کے ساتھ بدکاری کرو. اس نے ایک آدمی نے سوچا ہے, اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے شراب پی لینی چاہیے, اس سے میں توبہ کر لوں گا بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شراب پی, اس کے بعد پھر بدکاری بھی کیا, قتل بھی کیا, خنزیر کا گوشت بھی کھایا, اور اس کے بعد فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے, خبیث بیماریوں کی جڑ یہ شراب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب شراب کا آخری فائنل حکم نازل ہو گیا, آخری کہ اب یہ حرام ہو گئی ہے, بتدریج حرمت کی طرف گئے, تو کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں شراب پلا رہا تھا, حرام نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ پھر پینا جائز تھا. میں لوگوں کو شراب پیش کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی داخل ہوا, اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ دل صحابہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا تھا, جہاں جہاں تک شراب کے جام گئے تھے وہیں وہیں ان کے ہاتھ رک گئے, پھر وہ جام گرے, پھر وہ مٹکے ٹوٹے, پھر وہ مشکیزوں کے منہ کھولے گئے, پھر مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. سب کچھ ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پھر اس کی حرمت کو سخت کیا. سخت کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے, حضرت انس فرماتے ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10, شراب کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے. 10 آدمیوں کے اوپر فرمایا اس شخص پر لعنت ہے جو شراب پیتا ہو, جو شراب پلاتا ہو, جو شراب تیار کرتا ہو, جو شراب خریدتا ہو, جو شراب بیچتا ہو, جو شراب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہو, جو کسی کا نمائندہ بن کر شراب خریدے, جو کسی کا نمائندہ بن کر شراب بیچے, ان تمام پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی شراب کے کاروبار میں, شراب کے پینے میں, شراب کے پلانے اور تیار کرنے میں جس کا اتنا بھی عمل دخل ہے, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. فرمایا کہ 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جو شخص شراب پیتا ہے. اتنا سخت حکم دیا ہے. تمدن کا بقا اور استحکام اسی میں سمجھا گیا کہ شراب جیسی ام الخبائث کو ختم ہو جانا چاہیے, ورنہ کوئی تمدن آگے ترقی نہیں کر سکے گا. شرم و حیا کی فضا ختم ہو جائے گی, نفاست خوشگوار فضا ختم ہو جائے گی, نفاست والی فضا ختم ہو جائے گی, اور امن قائم نہیں رہ سکتا جب تک یہ شراب ہوگی. یہ قتل کی جتنی وارداتیں ہوتی ہیں یورپی ممالک میں, آپ نے کئی دفعہ اخبار میں پڑھا ہوگا اور ہم بھی پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی گھسا اور سکول میں اتنے بندوں کو قتل کر دیا, ایک آدمی گھسا اور فیکٹری میں اتنے ملازمین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا, اور اس کے پیچھے پھر جب تحقیق کی گئی تو وہ شراب پی کر آیا تھا. شراب پینے کے بعد جانیں ضائع ہو جانا ایک عام مشاہدے کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سے منع کیا. منع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب, اس کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, معراج کی شب مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا اور ایک شراب کا, اور میں نے حضرت جبرائیل کے ہاتھ سے دودھ کا کپ لیا اور پی لیا. حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول آپ نے صحیح فطرت انسانی کا انتخاب فرمایا ہے, اگر آپ شراب کا انتخاب فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اور اس کے علاوہ تو ایک حدیث ہے جس کو بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ آخرت میں میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو شراب پیتے تھے. اس سزا میں خاص طور پر شراب اور زنا کو جوڑا گیا ہے,
کہ جو سزا بدکاروں کو مل رہی تھی اس سزا کے نتیجے میں جو خون اور پیپ بہہ رہا تھا شرابی لوگ اس کو پی رہے تھے. یعنی اس کے مفاسد آنکھ کھلنے کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ بہت برے مفاسد ہیں اور شریعت نے اس کو انتہائی سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا. جو ہماری روحانیت کو ختم کرتی ہے, 40 دن تک روحانیت نہیں رہتی, جو ہماری عقل و خرد کے اوپر جا کے اثر انداز ہوتی ہے, جو ہماری جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں سے آگاہ کرنے کے بعد پھر بھی نہیں چھوڑا, دنیا کے اندر بھی اس کی سزا مقرر کر دیا. اس کو جوتے مارو, اس کو چھڑی مارو, اس کو ڈنڈا مارو, اس کو مکے مارو, اس کو لاتے مارو, جو بھی شراب پیتا ہوا آپ کو ملے. اور کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام سے انفرادی طور پر جو بھی غلطی ہوئی ہے اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کو بیان بھی فرمایا کہ جب کسی صحابی سے غلطی ہوتی تھی تو دراصل اس امت کو قیامت تک کے لیے اس غلطی کی دھلائی کا عمل سکھایا گیا ہے کہ اس غلطی کی اصلاح اب کیسے ہوگی. اس کے لیے بھی ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا, تو اللہ کی حکمت کے مطابق ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے. ورنہ پھر وہ اللہ کی طرف سے محفوظ جماعت, معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ جماعت ہے. اللہ نے فوراً تنبیہ کیا ہے, ان کے دل میں احساس جاگا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ لوگ شراب بہت زیادہ پینے لگ گئے. اب تو چھڑیوں ڈنڈوں سے ان کا علاج ممکن ہی نہیں ہے, ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. صحابہ کرام, تمام فقہا صحابہ کرام کی شورا کو اکٹھا کیا, اور اس شورا میں سب سے پہلا مشورہ اور سب سے قیمتی مشورہ اور سب سے قابل عمل مشورہ جس کو سمجھا گیا وہ اقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ عمر شراب پینے والوں کو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کر دیں. حضرت عمر نے اس رائے کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے تمام صحابہ کے اجماع کے ساتھ تب سے لے کر اب تک اس سزا کو پھر جاری کیا گیا کہ جو بھی شراب پیتا ہوا پکڑا جائے گا اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. مقصد صرف وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ اس انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے, اس انسان کے تمدن اور اس کی سوسائٹی کے لیے, اس کے جسم اور اس کے روح کے لیے جس چیز کو اللہ اپنے علم کے مطابق مضر اور نقصان دہ سمجھتے ہیں, اللہ نے پہلے دن سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اتنی بات کافی ہے کسی چیز کے مضر اور نقصان دہ ہونے کے لیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اگر وہ ذرا برابر بھی مفید ہوتی, اس کا فائدہ ہوتا, تو اللہ کبھی بھی اس کو حرام قرار نہ دیتا. یہ شعور پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے موٹے نشوں کے ذریعے سے بالآخر ہمارا نوجوان شراب پہ جا کے رکتا ہے. تو جو بھی چھوٹے موٹے نشے کا عادی ہو گیا جوانی میں, اس کو وسائل جب بھی دستیاب ہوں گے اس کا اگلا قدم شراب کی طرف جائے گا. اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کا تحفظ کرنا شعور کے ذریعے سے, آگہی کے ذریعے سے, دین کی تعلیمات کے ذریعے سے بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.